تو میں لیے نرس کی جانب دیکھتا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ 100 جول چارج کہتا ہوا وہ دریجیلا کی جانب بڑھا تھا۔ وہ دریجیلا کے سٹرنم اور ایپیکس کے درمیان دونوں پیڈلز کو رکھ کر ریڈ بٹن دبایا، جس کے سبب دریجیلا کو شاک لگا تھا۔ اس کا جسم کچھ انچ تک اوپر اچھلا تھا اور پھر بے جان سا بیڈ پر گر گیا۔ 200 جول، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اگلے پل ایک مرتبہ پھر اس نے دریجیلا کی ہارٹ کو پیڈلز سے شاک دے کر جگانے کی کوشش کی، مگر دریجیلا کا دل ہنوز ساکت تھا، جسے اس سے ناراض ہو گیا ہو۔ اے اللہ، آج بڑے دنوں بعد تجھ کو پکار رہا ہوں، پلیز میری مدد کر۔ کافی عرصے بعد مجھے جینے کی ایک وجہ ملی ہے، میری بے رنگ زندگی، روٹھی زندگی ہنسنے لگی ہے۔ اس وجہ کو مجھ سے مت چھین، بے شک تو ہی نوازنے والا اور چھیننے والا ہے۔ اس لڑکی کو واپس لوٹا دے، اس کے بند ہوئی دھڑکنوں کو دوبارہ جاری کر دے۔ اس کا دل اللہ کے سامنے بے تحاشا گڑگڑا رہا تھا۔ 3 جول چارج خوف و امید کے درمیان اپنے ہاتھوں کی کپکپاہٹ کو کنٹرول کرتا وہ ایک مرتبہ پھر اسے شوق دے گیا۔ دریجیلا کا بدن اس مرتبہ پھر اچھل کر بے جان سا بیڈ پر گرا تھا۔ وہ ہاتھوں میں تھامے پیڈلز کو پھینکتا الٹے قدموں دور ہٹا۔ اللہ تعالیٰ پلیز اسے لوٹا دیجیے، پلیز لوٹا دیجیے۔ اس کا دل ایک بار پھر اللہ کو پکار رہا تھا۔ ڈاکٹر، نرس کی آواز اوپر اس نے گردن موڑ کر دیکھا، جس پر نرس نے اس کی توجہ ECG اسکرین کی جانب کروائی تھی، جہاں CD ڈوریں لکیریں اوپر نیچے ہو کر PQRST ویو بنا رہی تھی۔ اس نے بے ساختہ گردن موڑ کر دریجیلا کی جانب دیکھا، جو اب دھیرے دھیرے سانس لے رہی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل بے جان، شکستہ، ہارے ہوئے انداز میں دریجیلا کو دیکھتا فرش پر بیٹھ گیا۔ تو تم ماریسا تکی کی بہن ہو؟ آج سے 3 سال پہلے اس نے سب کچھ، یہاں تک اپنے کیریئر مسیحائی کو بھی ایک لڑکی کی وجہ سے چھوڑا تھا، اور آج مسیحائی کے آلے کو بھی ایک لڑکی کی وجہ سے تھاما تھا۔ اور یہ کتنا کمال کا تکلیف دہ اتفاق تھا کہ دونوں لڑکیاں سگی بہنیں تھیں۔ اسے 2 مرتبہ محبت ہوئی اور وہ دونوں لڑکیاں آپس میں بہنیں نکلیں۔ کوئی ٹوٹ کر بنا، کوئی بن کر ٹوٹا۔ محمد خان الحیات ہاسپٹل کے پریزیڈنٹ پلس چیف ڈاکٹر کا بیٹا تھا۔ الحیات ہاسپٹل نہ صرف بیوٹی سٹی کا نام گرامی کامیاب ہاسپٹل تھا، بلکہ امن کے مشہور ہاسپٹل میں سے ایک تھا۔ محمد خان کی میڈیکل کالج کی اسٹڈی کمپلیٹ ہو چکی تھی۔ انٹرنشپ کے بعد کے لیے بھلا وہ الحیات ہاسپٹل کے علاوہ کہاں جاتا؟ وہ ہاسپٹل کے پریزیڈنٹ پلس ایک کامیاب سرجن کا بیٹا تھا۔ اس وجہ سے ہاسپٹل والوں نے اسے اپنے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا، بلکہ وہ ایک اچھی اور نیک طبیعت کا مالک بھی تھا۔ محمد خان نہ صرف ظاہری طور پر وجاہت سے مالا مال تھا، بلکہ باطن بھی اس کا اتنا ہی خوبصورت تھا۔ وجہ صاف تھی، کیونکہ اس کے والدین نیک تھے۔ اویس خان اس کے اسٹیپ فادر تھے۔ جب محمد خان بہت چھوٹا سا تھا، تقریباً 1.5 سال کا تھا، تب ایک حادثے میں اس کے سگے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد محمد خان کی ماں نور جہاں بیگم نے اویس خان سے شادی کی۔ اویس خان بھی طلاق یافتہ تھے۔ ان کی پہلی بیوی نے ان کا ایک بیٹا تھا، جسے ان کی سالی نے اڈاپٹ کر لیا تھا۔ البتہ وہ اویس خان کے پاس چھٹیاں وغیرہ میں رہنے آتا تھا۔ اویس خان کہنے کو تو محمد خان کے اسٹیپ فادر تھے، مگر محمد خان کا بہت خیال رکھتے تھے، ایک سگے والد کی طرح اس کی ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور اس میں بھی بہت زیادہ دخل محمد خان کا ہی تھا، کیونکہ وہ اتنی پیاری اور سادہ طبیعت کا مالک تھا کہ کوئی بھی اسے ناپسند نہیں کر سکتا تھا، سوائے اس کے سوتیلے بھائی کے، جو یہ سوچتا تھا کہ محمد نے اس کا باپ ہتھیا لیا ہے۔ محمد خان کی انٹرنشپ مکمل ہونے کے صرف 1 ماہ بعد رہ گیا تھا، تب اس کی ملاقات ماریسا تکی سے ہوئی تھی۔ بے حد پر اعتماد ذہین، حاضر جواب منہ پھٹ، جسے دیکھ کر ایک دم مکمل حسن کا احساس ہو۔ اسے دیکھ محمد خان کئی لمحے کے لیے گنگ ہوا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ماریسا ہی وہ پہلی خوبصورت لڑکی تھی جسے وہ دیکھ رہا تھا۔ ہاسپٹل میں کئی خوبصورت لیڈی ڈاکٹرز، نرس وغیرہ تھیں جو اسے بات کرنے کے لیے مری جاتی تھی، مگر وہ نظر جھکائے ہی رہتا، کسی کی طرف نظریں اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ ماریسا تکی وہ پہلی لڑکی تھی جس نے اسے بری طرح متاثر کیا تھا۔ ہیلو ڈاکٹر، دیکھو یہ بچہ زخمی ہو گیا ہے۔ وہ سیدھا جنرل وارڈ میں دندناتے ہوئے داخل ہوئی تھی۔
پھٹے پرانے کپڑے پہنے وہ 10-11 سال کا لڑکا تھا جس کی کلائی وہ پکڑے ہوئے تھی۔ اس وقت جنرل وارڈ میں صرف وہی تھا۔ وہ اس کی جانب بڑھتے لڑکے کو ایک بیڈ پر بٹھایا تھا۔ لڑکا حلیے سے فقیر نظر آ رہا تھا۔ اس کی پیشانی زخمی تھی، گھٹنے بھی زخمی نظر آ رہے تھے۔ بیٹا آپ کو چوٹ کیسے لگی؟ وہ لڑکے کی ڈریسنگ کرتا نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ بھلا کیسے زخمی ہوگا بچہ؟ ایک اندھے کار والے نے اسے ٹکر مار دی اور بے حس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ میں نے اس کی کار کا نمبر نوٹ کیا ہے۔ اس گھٹیا انسان کا جرم دنیا کو نہیں دکھایا تو میرا نام بھی ماریسا تکی نہیں، وہ تیش میں آ کر کہہ رہی تھی۔ غصے سے اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ اس وقت محمد کو پتہ چلا کہ اس کا نام ماریسا تکی تھا اور وہ ایک جرنلسٹ تھی۔ ایکسکیوز می ڈاکٹرز کے زیر استعمال واش روم کدھر ہے؟ وہ جو دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا اچانک ماریسا کے پوچھنے پر گڑبڑا گیا۔ سیکنڈ فلور پر داہنی جانب آپ جائیے، لکڑی کے سائن بورڈز آپ کی مدد کریں گے، اس نے کہا تھا۔ اوکے تھینکس، ماریسا کہتی کھٹ کھٹ کرتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ بچے کی ڈریسنگ کرتے ہوئے وہ پوچھ رہا تھا۔ سبحان، کیا کرتے ہو؟ وہ اس کی پیشانی سے خون کاٹن سے صاف کر رہا تھا۔ بھیک مانگتا ہوں۔ واٹ؟ اس محمد کو دھکا سا لگا تھا۔ اسکول نہیں جاتے؟ صاحب ہم جیسوں کے لیے اسکول نہیں ہے، جس حسرت سے سبحان نے کہا تھا محمد نے بے ساختہ اسے کھڑے ہو کر خود سے لگا لیا تھا۔ ایسا مت کہو، تمہیں اب مزید بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل 10 بجے صاف ستھرے کپڑے پہن کر ہاسپٹل آ جانا، میں تمہارا ایڈمیشن کروا دوں گا۔ وہ سبحان کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھتا بولا۔ محمد کے الفاظ سبحان کے بجھی آنکھوں کو روشن کر گئے تھے۔ سچ میں بھیا؟ بالکل میرے پرنس، مجھے محمد اس کا گال کھینچتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اور یہ لو رکھو اپنے پاس، جو بھی شاپنگ کرنا ہے کر لینا۔ محمد اپنے والیٹ سے کئی نوٹ نکال کر سبحان کو تھما گیا تھا۔ شکریہ بھیا، سبحان نے آنسو بھرے تشکرانہ آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ بھیا کہتے ہو اور شکریہ بھی ادا کرتے ہو، چلو بھاگو اپنے گھر، محمد مسکراتے ہوئے کہتا سبحان کے سر پر چت مارا۔ پھر سے خدمت خلق، میرے خیال سے اپنی ساری سیلری تم خدمت خلق میں خرچ کر دو گے، ڈاکٹر ہادیہ خان عالم وارڈ میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ اس کا ساتھ ڈاکٹر ہما شہروز بھی تھیں، وہ دونوں بھی محمد خان کے ساتھ انٹرنشپ کر رہی تھی۔ ایسا نہیں ہے، وہ ہادیہ کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا آپ ہماری وجہ سے جا رہے ہیں؟ ہما نے فوراً اسے وہاں سے جاتے ہوئے دیکھا تو پوچھا۔ ایسا نہیں ہے، بس نماز کا وقت ہو گیا ہے اس لیے، وہ کہتا ہوا ان سے نظریں اٹھا کر بنا دیکھے نظر جھکا کر جنرل وارڈ سے باہر نکل گیا تھا۔ کافی گھمنڈی ہے ڈاکٹر محمد خان۔ نہیں، ہما شہروز نے کہا تھا۔ ڈاکٹر محمد خان گھمنڈی نہیں ہے، شریف النفس ہے، یہ ان کی طبیعت کا حصہ ہے۔ اس ہاسپٹل میں نے ان سے زیادہ نیک و شریف ڈاکٹر دوسرا نہیں دیکھا۔ قریب کھڑی ادھیڑ عمر کی نرس نے کہا تھا، جس کا نام شریفہ تھا۔ ویسے اگر ڈاکٹر محمد گھمنڈ کرتے بھی ہیں تو ان پر سوٹ کرے گا، آخرکار اتنے ہینسم جو ہیں، ڈاکٹر ہادیہ نے آپ بھر کر کہا۔ صحیح کہا، لڑکیاں خواب دیکھتی ہیں، اس کے نہ جانے یہ کس کے خواب دیکھتا ہوگا، مجھے تو ڈر ہے۔ ڈاکٹر محمد کا ضرور کسی سے کمٹمنٹ ہے، جبھی وہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے، ہما نے کہا تھا۔ محمد خان کی دوسری ملاقات ماریسا سے دوسرے دن ہی رات 12:30 بجے ہوئی تھی۔ وہ ہاسپٹل سے گھر جانے کے لیے نکلا تھا اور ماریسا مخالف جانب سے بھاگتی ہوئی اس کی گاڑی کے سامنے آئی تھی۔ سچویشن کافی فلمی تھی۔ اگر وہ صحیح وقت پر بریک نہ لگاتا تو اس نے گاڑی ماریسا پر چڑھا دینی تھی۔ ہیلو سر، پھولے سانسوں کے درمیان وہ ونڈو کا گلاس بجاتے کہہ رہی تھی اور ساتھ ہی مڑ مڑ کر پیچھے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا میم؟ وہ پریشان سا ڈور کھولتا ہوا باہر آیا۔ اوہ محمد تم، وہ جیسے اسے پہچانتی سکون سے بولی، جس پر محمد لمحے بھر کے لیے حیران ہوا تھا۔ اسے اچھے سے یاد تھا کہ اس نے اپنی پہلی ملاقات میں ماریسا کو اپنا نام نہیں بتایا تھا۔ کیا آپ ٹھیک ہیں؟ اتنی رات میں تنہا آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ حیران پریشان سا پوچھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ ماریسا اسے کوئی جواب دیتی، سامنے 5-6 گنڈے ٹائپ کے لڑکے آتے دکھائی دیے۔ اور لڑکے، اگر اپنی سلامت چاہتا ہے تو اسے ہمارے حوالے کر کے نکلتا بن، ان میں سے ایک نے محمد کو للکارتے ہوئے کہا۔ اس کے کہنے پر محمد اس سوالیہ نگاہوں سے ماریسا کو دیکھا جو خوف زدہ نظر آ رہی تھی۔ مگر کیوں بھائی صاحب، آپ کو کیا کام ہے مس ماریسا سے؟ وہ نرمی سے پوچھتا ان کی طرف بڑھا تھا۔ اسے دیکھو جیسے کہ یہ جانتا نہ ہو کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں، وہ تسخیرانہ امیز انداز میں ہنستا ہوا بولا، جس پر اس کے باقی ساتھی بھی ہنسنے لگے تھے۔ محمد خان کو اپنا چہرہ گرم ہوتا محسوس ہوا۔ بھائی مجھے آگے کچھ کہتا، اس گنڈے نے آگے بڑھ کر ایک زوردار مکہ مارتے ہوئے کہا تھا اور ساتھ ہی چاقو نکالا۔ چل دماغ مت خراب کر، جو کہا ہے وہ کر، نہیں تو۔ مکہ زوردار تھا جس سے محمد کا دماغ لمحے بھر کے لیے گھوما تھا۔ شرٹ کے آستین سے ناک اور پھٹے ہونٹ سے
خون صاف کرتا ہوا وہ چاقو دیکھ 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ وہ لڑائی بڑھائی سے بہت دور رہنے والا ایک امن پسند انسان تھا۔ اس سچویشن میں کیا کرے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کیا دوں تمہیں ایک زخم جب بھی سمجھ آئے گا، خوفزدہ محمد کی طرف بڑھتا چاقو کا نشانہ اس کے کندھے کی جانب وہ کرتے ہوئے بولا۔ اس سے پہلے کہ چاقو محمد کے کندھے کو چھوتی، پیچھے سے آتی ماریسا اس گنڈے کی کلائی پکڑ کر موڑ گئی تھی، جس کے سبب چاقو اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ اگر میں تم لوگوں سے بھاگ رہی تھی تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں ڈر گئی تھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ میرا تم سب کو پیٹنے کا قطعی موڈ نہیں تھا، مگر اب جب تم خود ہی خود کو پٹوانا چاہتے ہو تو موسٹ ویلکم، ماریسا نے بے زاری سے کہتی اس کنڈے کو اس کے ساتھیوں کی جانب دھکیلتی ہوئی بولی، جس پر وہ سب ہنسنے لگے تھے جیسے کسی چھوٹے بچے کی بات پر ہنس رہے ہوں۔ اپنی بائیں آئی بروز کچاتی اگلے ہی پل سب سے پہلے کھڑے گنڈے کو مکہ مار رہی تھی۔ ویسے تم لوگوں کو رات میں چمگادڑوں کی طرح گھومنے کا سے کیا ملتا ہے؟ وہ ان پر فکرہ کستے ہوئے کہی، غیظ و غضب نظر آتے گنڈوں کی جانب آستینیں چڑھاتے ہوئے بولی تھی، اور محمد خان حیرت سے آنکھیں پھاڑے دھان پان سی نظر آتی حسینہ کو دیکھنے لگا تھا، جو گنڈوں کی دھلائی ہوا میں اڑ اڑ کر رہی تھی۔ اس کے قدم جیسے زمین کو چھو ہی نہیں رہے تھے۔ وہ کمال کی لڑکی تھی، ایسی لڑکی اس کی نگاہوں سے اب تک نہیں گزری تھی۔ کیا یہ کنفو تھا؟ محمد خان نے اپنی جانب ہاتھ جھاڑتی آتی ماریسا سے پوچھا، جس نے اس کے سوال پر اپنی گھنی پلکوں والی بڑی بڑی براؤنش آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، اور محمد خان کو لگا رات کے 1 بجے کا 10 منٹ پر اس کا دل اس کے قبضے سے نکل کر کسی اور کے قبضے میں چلا گیا۔ کیا یہ کنفو تھا؟ ان آنکھوں کو میں نے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، وہ جیسے ایک ٹرانس میں کہہ رہا تھا۔ پچھلے ہفتے شاید جب میں عسکر شہر گیا تھا، وہاں میں نے آپ کی ان آنکھوں کو دیکھا تھا، مگر آپ کا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ مگر ہاں، شاید وہ میں ہی تھی۔ میں عسکر شہر میں ہی رہتی ہوں، یہاں ورلڈ نیوز میں انٹرویو دینے آئی ہوں۔ ماریسا اسے ایک لمحے کے لیے حیران کر گئی تھی۔ ہاں، وہ آپ کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ محمد خان جیسے اس اتفاق پر خوش ہوا تھا۔ ارے آپ تو انجرڈ ہیں۔ اگلے ہی پل اس کی کڑائی کی پشت پر ایک لمبی سی ٹک دیکھ کر پریشان ہوا تھا، جس سے خون بہہ رہا تھا۔ شاید کسی کا چاقو کا کمال ہے۔ وہ مسکرا دی۔ آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی؟ ماریسا کے مسکرانے پر اس نے حیرت سے پوچھا۔ اپنا رومال نکال کر اس کی کلائی پر لپیٹا۔ مجھے عادت ہے اس کی، ماریسا لاپرواہی سے بولی۔ کمال کی لڑکی ہے آپ۔ میرے خیال سے اتنا زخم اور کسی لڑکی کو لگتا تو وہ بے ہوش ہو چکی ہوتی۔ میرے پاس آپ کے زخم کی ڈریسنگ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، وہ کہتا ہوا پریشان ہوا تھا۔ کوئی بات نہیں، ایک کام کریں، میرا گھر قریب ہی ہے، وہاں چلیں، میں آپ کی ڈریسنگ کر کے آپ کو آپ کے گھر ڈراپ کر دوں گا۔ نو وے، کیا کہیں گی آپ کی فیملی؟ ماریسا اس کی بات سن صاف منع کر گئی تھی۔ کچھ نہیں کہیں گے، اور گھر پر اس وقت صرف ماما ہوں گی۔ پاپا کانفرنس کے لیے آؤٹ آف سٹی گئے ہوئے ہیں، اور ماما آپ کو دیکھ کر خوش ہوں گی، اس نے اصرار کیا تھا، جس کے سبب ماریسا چاہ نہ چاہ بھرتی اس کے ساتھ چلی گئی تھی۔ بیل بجاتے ہی محمد کی ماما نے دروازہ کھولا تھا، جیسے وہ اس کے لیے جاگ رہی تھی۔ اس کے ساتھ اتنی رات گئے انجان لڑکی کو دیکھا تو حیران ہوئی۔ ماما انہیں کافی چوٹ آئی ہے، سو میں انہیں اپنے ساتھ لے آیا ہوں، محمد خان نور جہاں کی حیرانگی پر کہہ رہا تھا۔ بہت اچھا کیا محمد، چلو آؤ بیٹا۔ نور جہاں بیگم ماریسا کو مسکرا کر کہتی اندر آنے کے لیے جگہ دے گئی۔ کتنی سونی اور خوبصورت ہے۔ اگلے ہی پل ماریسا کو دلہنہ انداز میں لپیٹتی، تمہاری آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں۔ نور جہاں بیگم نے اسے صوفے پر بٹھایا، والہانہ انداز میں بولی۔ شکریہ آنٹی، اس نے حیرت سے ان کے جوش و خروش دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ مما کیا آپ ہمیں کافی بنا دیں گی؟ وہ ماریسا کے چہرے کی حیرانگی دیتے ہوئے شرمندگی سے کہنے لگا۔ کیوں نہیں بیٹا، میں ابھی لائی، وہ کہتی اٹھ کر کچن کی جانب چلی گئی تھی۔ میں فرسٹ ایڈ باکس لے کر آتا ہوں، وہ کہتا ہوا نور جہاں کے پیچھے کچن میں گیا۔ یہ آپ کیا کر رہی تھی مما؟ آپ ماریسا سے اس طرح مل رہی تھی جیسے آپ اسے پہلے سے جانتی ہو، وہ کیبنٹ سے باکس نکالتا ہوا بولا۔ کیا یہ لڑکی وہی برانش آنکھوں والی نہیں ہے جسے تم نے اصغر شہر میں دیکھا تھا؟ اس کے بعد ہر رات وہ تمہارے خوابوں میں آتی تھی، نور جہاں بیگم شرارت سے بولی۔ کیا آپ اسے پہچان گئی؟ اس نے حیرت سے کہا۔ بالکل بیٹا خان، آخرکار میں مما ہوں تمہاری، او میری جاسوس اماں، وہ مسکرا کر کہتا ان کی پیشانی چوم گیا تھا۔ وہ فرسٹ ایڈ باکس لیے کاؤچ میں آ گیا، جہاں ماریسا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ مگر وہ حیران رہ گیا وہاں اسے نہ دیکھ کر۔ اس نے چاروں جانب ماریسا کو ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ وہ اسے بابا کے اسٹڈی روم میں نکلتے
دیکھی۔ وہ میں بور ہو رہی تھی، سوچا کہ گھر دیکھ لوں، اسٹڈی روم کمال کا ہے۔ ماریسا اسے حیران دیکھ نارمل انداز میں کہتے ہوئے صوفے پر جا بیٹھی۔ کیا آپ کو کتاب پسند ہے؟ وہ ماریسا کے سامنے چیئر گھسیٹ کر بیٹھتا خوشخبری سے حیرانگی سے پوچھتا، اس کی کلائی سے رومال کھول کر ڈریسنگ کرنے لگا۔ بھلا کس کو کتابیں پسند نہیں ہوں گی؟ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولی۔ اب میں چلتی ہوں آنٹی، رات کافی ہو گئی ہے، اور اس مزیدار کافی کے لیے شکریہ۔ ماریسا مگ ٹیبل پر رکھتی ہوئی کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر کب آؤ گی بیٹا؟ نور جہاں بیگم نے اسے ایک مرتبہ پھر پرجوش ساتھ لپٹاتے ہوئے پوچھا تھا۔ جب آپ یاد کریں گی، ماریسا مسکراتے کہتے ہوئے محمد خان کے پیچھے نکل گئی۔ محمد ماریسا کو ہاسٹل ڈراپ کر کے گھر واپس آیا تو نور جہاں بیگم کو صوفے پر منتظر بیٹھا پایا۔ اب سوئی نہیں مما؟ کافی رات ہو گئی ہے، وہ تھکا تھکا سا کہتا ہے، ان کی گود میں سر رکھ کر صوفے پر لیٹ گیا۔ تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اس کے سیاہ سل کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے، ان کی انگلیاں جیسے محمد کی ساری تھکاوٹ سمیٹ رہی تھی۔ وہ پرسکون ہو رہا تھا۔ اچھا سنو محمد۔ جی مما کہیے۔ تمہیں تو اب وہ براؤنش آنکھوں والی لڑکی مل گئی ہے، میں اب چاہتی ہوں کہ تمہاری شادی جلد از جلد ہو جائے۔ تم مجھے جلدی سے اس کا ایڈریس دے دو تاکہ تمہارے پاپا کے آتے ہی میں ان کی فیملی سے ملوں۔ او میری پیاری اماں۔ وہ نور جہاں کی اجلت پر بے ساختہ مسکرایا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے ماما؟ آپ ابھی پاپا سے اس کا تذکرہ تک نہ کیجیے گا، وہ تھوڑی ماڈرن ٹائپ کی لڑکی ہے، تو میں پہلے اس سے اجازت لے لوں گا، پھر آپ کو ایڈریس دوں گا۔ او اس کا مطلب ہے میرا بیٹا سب سے پہلے پروپوز کرے گا؟ نور جہاں بیگم کی چھیڑنے پر وہ ہنسا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر ایک کام کرو، یہ اسے پروپوز کرتے وقت تحفہ دے دینا۔ نور جہاں بیگم اپنی انگلی سے ڈارک میرون کلر کے بڑے سے پتھر کی انگوٹھی نکالتے ہوئے اسے تھمائی۔ یہ کیوں ماما؟ ابھی بالکل نہیں، وہ صاف منع کر گیا۔ کیوں نہیں؟ یہ انگوٹھی تمہارے بابا کی خاندانی نشانی ہے، جن کے خاندان کی ہر بہو کی انگلی میں موجود رہے گی۔ اب اسے تمہاری بیوی کی انگلی کی زینت بننا ہے تو ٹھیک ہے نا، اسے میری بیوی بننے کے بعد آپ دے دیجیے گا۔ وہ مسکرا کر کہتے ہوئے انگوٹھی انہیں تھما گیا تھا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، تم نے جلد از جلد ماریسا کو پروپوز کرنا ہے اور یہ انگوٹھی اسے دینی ہے، اور پھر اس کے بعد میں نے بغیر کسی دیری کے تم دونوں کی شادی کر دینی ہے۔ مما آپ بھی نہ؟ وہ نور جہاں بیگم کے جوش و خروش کو دیکھ کر ہنسا۔ محمد کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہارا نام کس عظیم شخصیت کے نام پر رکھا ہے اور کیوں؟ وہ غنودگی میں تھا کہ جب اس نے ایک مرتبہ پھر نور جہاں بیگم کی آواز سنی۔ بالکل مما، میں جانتا ہوں کہ میرا نام ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر رکھا گیا ہے تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کروں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلوں۔ یہ سب مجھے بہت اچھے سے یاد ہے کیونکہ ہر رات آپ مجھے یہی بات یاد دلاتی ہیں۔ وہ ہنوز غنودگی میں جاتا دھیمے سے لہجے میں بول رہا تھا، تاکہ بیٹا جان تو ہمیشہ اس نام کی حرمت برقرار رکھو۔ تم کبھی یہ نہ بھولو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقصد کو لے کر چلنا ہے، اس امت کے ہر فرد کی مسیحائی کا کام انجام دینا ہے، اس امت محمدیہ کے ہر فرد کو اپنی فیملی سمجھتے ہوئے ان کی خیر خواہی کا کام انجام دینا ہے، تاکہ تم ہمیشہ نور ہدایت کے راستے پر چلو، بھول کر بھی تاریک گمراہی کے راستے پر نہ جانا۔ اس لیے بیٹا میں نے تمہارا نام یہ رکھا ہے۔ اس نے کچی نیند سے گہری نیند میں جاتے ہوئے نور جہاں بیگم کی ساری باتیں سنی تھی۔ مجھے یہ سب یاد ہے ماما، اس نے گہری نیند میں جاتے ہوئے آخری بات یہ کہی تھی۔ وہ بمشکل 1.5 گھنٹے سویا تھا کہ سیل فون کی بیل پر اٹھا۔ ہاسپٹل سے کال آئی تھی، کوئی ایمرجنسی آپریشن تھا جس میں اسے ہی اس کو ہینڈل کرنا تھا۔ اس نے کلائی پر بندھی واچ میں وقت دیکھا جس میں رات کے 3 بجنے میں 5 منٹ رہ گئے تھے۔ فریش ہونے کے لیے وہ اپنے کمرے میں جا رہا تھا کہ پاپا اور ماما کے بیڈ روم کے ادھ کھلے دروازے کے سبب باہر آتی آواز نے سے ٹھٹکا۔ نور جہاں بیگم کے ساتھ کسی اور آدمی کی آواز سن کر وہ حیران ہو رہا تھا۔ وہ آواز اویس خان کی نہیں تھی تو پھر وہ کون تھا؟ دروازہ کھول کے دیکھنے کی شدید خواہش پر ضبط کرتا وہ اپنے کمرے میں گیا۔ اگر ایمرجنسی کیس نہ ہوتا تو رک کر دیکھنے کی کوشش ضرور کرتا۔ اس پہر نور جہاں بیگم کمرے میں کسی سے بات کر رہی تھی۔ آپریشن کے بعد اسٹاف روم میں صوفے کی پشت پر ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے وہ یہی سوچ رہا تھا۔ اس کا دماغ بری طرح اجلا ہوا تھا۔ اس واقعے اور ماریسا کو ملے اسے 3 دن ہوئے تھے۔ اس دن براؤنش آنکھوں کو دیکھنے کی خواہش اتنی شدید ہوئی کہ وہ اس کی چینل کمپنی میں چلا گیا تھا۔ وہ انٹرنشپ کر رہی تھی۔ ارے محمد تم خیریت تو ہے؟ ماریسا اسے دیکھ کر حیرت سے بولی۔ ماریسا باس نے کہا ہے کہ واپس جانے سے پہلے شو کو تم ہی ہوسٹ کرتی جاؤ گی، تبھی ایک لڑکی نے آ کر کہا تھا، اور ساتھ ہی اس نے محمد کو حیرت سے دیکھا تھا۔ محمد اس کی حیرانی کے سبب بس نہیں سمجھ پایا تھا۔ اوکے کر دوں گی، وہ بیزاری سے کہتی ہوئی بولی، جس پر وہ لڑکی واپس چلی گئی۔ واپس کا مطلب کیا آپ کہیں جا رہی ہیں؟ ہاں آج میرا انٹرنشپ کمپلیٹ ہو گیا ہے، آج میں اپنے شہر واپس چلی جاؤں گی۔ محمد کو وہ پچھلی ملاقات سے تھوڑی مختلف اور بے راز سی لگی، مگر وہ اس
پر دھیان دیے بغیر اس کے واپس جانے پر پریشان ہو رہا تھا۔ بیزار سی لگی، مگر وہ اس پر دھیان دیے بغیر اس کے واپس جانے پر پریشان ہو رہا تھا۔ اسے عجیب سے کھونے کے دکھ سے گھیر لیا تھا۔ اس کے سبب اس نے وہ کہا جو شاید عام حالات میں کبھی نہ کہتا، I think I'm beginning to love you, so will you marry me؟ وہ اپنی پاکٹ میں موجود رنگ کو مٹھی میں دبوچتا بولا۔ واٹ؟ محمد کو ان براؤنش آنکھوں کی حیرانگی بھلی لگی تھی۔ نو وے، شادی؟ اگلے ہی پل ماریسا کہتے ہوئے ہنسی تھی، اور جیسے ہی اس کی نگاہ محمد کے سرخ اترے چہرے پر پڑی وہ سنجیدگی سے بولی، دیکھو محمد، تم بہت اچھے ہو، میں کسی سے آج تک امپریس نہیں ہوئی سوائے تمہارے۔ تمہاری نیک نیت، نیک تربیت مجھے بہت پسند آئی ہے۔ مگر تم مجھ سے بھی بہتر لڑکے ڈیزرو کرتے ہو، مجھے تم جھیل نہیں سکتے۔ اور ایک بات کہوں، تم جیسے محبت کا نام دے رہے ہو وہ صرف ایک اٹریکشن ہے، تم مجھ سے بری طرح متاثر ہوئے ہو، اسے محبت کہنے لگے ہو۔ اوکے، گڈ بائے، اپنا خیال رکھنا۔ ماریسا اسے نرمی سے کہتی افسوس سے دکھتی چلی گئی تھی۔ وہ اس کا دل توڑ کر اٹریکشن اور متاثر ہونے کی تسلی دیتی ہوئی چلی گئی تھی۔ پاکٹ میں انگوٹھی کو چھوڑتا خالی ہاتھ باہر نکالتا وہ باہر کی جانب شکستہ قدموں سے بڑھ گیا تھا۔ بیٹا سب ٹھیک تو ہے؟ حیات بیگم اسے اس طرح شکستہ اور ٹوٹا ہوا دیکھ کر بے ساختہ بولی، جی ماما۔ زبردستی کی مسکراہٹ لبوں پر طاری کیے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ محمد، نور جہاں بیگم بند دروازے کو کھٹکھٹاتی سے پکار رہی تھی، مگر اندر سے محمد کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، کیونکہ اندر محمد موجود اپنی نم آنکھوں کو چھپانے کے لیے تکیے میں منہ دیے ہوئے تھا۔ کیا محبت کا نہ ملنا، محبت کا ٹھکرا دیا جانا اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے؟ کہاں ہے محمد؟ اویس خان گھر میں داخل ہوتے ہوئے گرجے تھے۔ کیا ہوا؟ نور جہاں نے پہلی مرتبہ انہیں اس طرح غصے میں دیکھا تھا۔ میری برسوں کی محنت، عزت و وقار اس نے خاک میں ملا دیا۔ کیا کیا ہے محمد نے؟ نور جہاں ان کیا غصے سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر خوفزدہ ہوئی تھی۔ تبھی محمد کمرے سے نکلا تھا، مردہ سا، ٹوٹا بکھرا، جیسے دیکھ نور جہاں بیگم کا دل جیسے کسی نے مسل کر رکھ دیا تھا۔ پاپا؟ شدید غصے میں نظر آتے اویس خان کو دیکھ وہ پوچھنے لگا تھا کہ وہ اسے روک گئے۔ مت کہو مجھے اپنا پاپا، میں نے تمہیں اپنا نام دیا، اپنے سگے بیٹے سے زیادہ اہمیت اور پیار دیا، اور تم نے کیا کیا؟ سب کچھ آگ میں ملا دیا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ اس نے شعلہ بار نظروں سے دیکھتے اس پر جیسے دہکتے انگاروں کی بارش کی، اور آخر میں ان کے لہجے سے دکھ جھلک رہا تھا۔ میں نے کیا کیا پاپا؟ محمد نے بے ساختہ تڑپ کر پوچھا تھا۔ کیا کیا؟ اویس خان کو جیسے اس کے انجان بن کر سوال پوچھنا مزید تیش دلا گیا تھا۔ دیکھو اپنے کرتوت، کہہ کے ساتھ ہی انہوں نے سیل فون اسے تھمایا جس میں ایک ویڈیو چل رہی تھی۔ مشہور سرجن ڈاکٹر اویس خان کا بیٹا محمد خان ماریسا تقی کے حسن کا دیوانہ ہوا۔ دیکھیے کس طرح گڑ گڑا کر اپنی محبت کی بھیک مانگ لی، اور دلوں کی قاتل حسینہ نے اسے بے دردی سے ٹھکرا دیا۔ ویڈیو میں کوئی اور نہیں محمد اور ماریسا تھے، اس وقت کا جیسے کسی نے ویڈیو بنا لی تھی اور اس آڈیو کے ساتھ انٹرنیٹ پر ڈال دیا تھا، جسے دیکھ محمد خان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ تم میری محبت کی اس طرح توہین نہیں کر سکتی ہو ماریا تقی۔ افسوس، دکھ اور پھر اس نے غصہ سوار تھا۔ محمد کہاں جا رہے ہو؟ نور جہاں بیگم نے اسے اتنے غصے میں باہر جاتے دیکھا بے ساختہ اس کے پیچھے چلی گئی تھی۔ باہر دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہی اس نے گاڑی کو تیزی سے گیٹ سے باہر نکالا تھا۔ اب تک کی زندگی میں انہوں نے پہلی مرتبہ اسے غصے میں دیکھا تھا۔ مجھے ماریسا تقی سے ملنا ہے، اس نے گارڈ سے کہا، جس پر گارڈ نے اسے اندر جانے سے روک دیا تھا۔ کیوں؟ وہ پچھلی مرتبہ بھی آیا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے اندر گیا تھا، مگر سامنے لگے بڑی سی پوری دیوار کو ڈھانکتی اسکرین پر نظر آتے ماریسا تقی کو دیکھ رکا۔ فارمل سوٹ میں ملبوس وہ کوئی لائیو نیوز میں آ رہی تھی شاید۔ امن کے ایک مشہور شہر بیوٹی سٹی کا ایک نامی گرامی کامیاب الحیات ہاسپٹل میں ہمیں اللیگل سیاہ کاموں کی لمبی چوڑی فہرست ملی، اور ان سیاہ کاموں میں ہاتھ کالے کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ الحیات ہاسپٹل کے پریزیڈنٹ اور مشہور سرجن اویس خان اور اس کے ساتھی ڈاکٹرز ہیں۔ ہمارے پاس ان کے لیے بہت سارے پروفز ہیں، جیسے کہ یہ وہ اور بھی کچھ کہہ رہی تھی، مگر محمد نے سائیں سائیں ہوتے دماغ کے ساتھ صرف اویس خان کا نام سنا تھا۔ پاپا؟ وہ الٹے قدموں پلٹ گیا تھا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ نور جہاں بیگم لاؤنج میں کھڑے محمد کو ادھ کھلے دروازے سے اندر کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی، اور دھوکے لفظ سے اسے آدھی رات کا سما یاد آیا جب اس نے کمرے میں نور جہاں اور کسی دوسرے مرد کی آواز سنی تھی۔ کیا ماما نے پاپا کو دھوکہ دیا؟ اس کا دل اس بات کو نہیں مان رہا تھا، مگر دماغ وہ گواہی دے رہا تھا کہ اویس نے سچ کہا، بھلے
بھلا آدھی رات کو عورت کے کمرے سے کسی غیر مرد کی آواز آنے کا کیا مطلب تھا؟ ماریسا نے بھی مجھے استعمال کیا۔ کیا عورت دھوکہ باز اور چال باز ہوتی ہے؟ اعتماد اور عزت کے لائق نہیں ہوتی؟ سوچ کر ہی اس کا دماغ جل رہا تھا۔ البتہ دل ابھی بھی اس بات سے انکاری تھا کہ اس کی ماما ایسا کچھ کر سکتی ہیں، کیونکہ اس کی ماما ایک نیک عورت تھی۔ اس نے یہ نہیں سنا تھا کہ نور جہاں نے اویس کو کیا جواب دیا تھا، اس لیے اگلے ہی پل وہ بنا نوک کیے جلتے دل اور دماغ کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا۔ اس نے اویس خان کی جانب دیکھا ہی نہیں تھا وہ کیا کہ وہ کہاں تھے۔ وہ سیدھا صدمے میں نظر آتی نور جہاں بیگم کی جانب بڑھا تھا۔ اس دن رات میں آپ کس مرد سے بات کر رہی تھی؟ کون تھا آپ کے کمرے میں؟ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ اتنی نیک ہو کر دھوکہ کیسے دے سکتی ہیں؟ یا نیکی کا دکھاوا کر رہی تھی؟ وہ جلستے دھیمے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ محمد بے یقینی سے کہتی نور جہاں اگلے ہی پل اسے تھپڑ مار گئی تھی۔ تم اپنی ماں سے کس طرح کی بات کر رہے ہو؟ نور جہاں بیگم کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے۔ او ماما آپ ایسا کیسے؟ محمد کی آنکھوں میں بھی جیسے آنسو آ رکے تھے۔ وہ اپنا جملہ مکمل کرتا اس سے پہلے نور جہاں اویس خان کی جانب بڑھی۔ کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ محمد دیکھو تمہارے پاپا کو کیا ہو رہا ہے؟ نور جہاں بیگم سینہ تھامے اویس خان کو دیکھی ہراساں سی چلائی۔ محمد تیزی سے ایمبولینس کو کال کرتا اویس کی جانب بڑھا۔ انہیں کارڈیک اسٹریس ہوا تھا۔ اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر پریس کرتا وہ ان کے سینے میں اٹکی سانس بحال کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر بے سود رہا۔ جب یہ ایمبولینس آئی تھی انہیں اسٹریچر پر لٹاتے باہر لے جایا جا رہا تھا۔ محمد ان کے پیچھے تھا۔ محمد! نور جہاں کے پکارنے پر وہ رکا۔ بیٹا اپنی ماما سے بدگمان نہیں ہونا، نور جہاں بیگم روتی ہوئی بولی تھی۔ محمد کا دل ٹوٹا جیسے کسی نے شکنجے میں لے کر پیسا تھا، البتہ اس نے سپاٹ نظروں سے انہیں دیکھا تھا اور باہر نکل گیا۔ محمد! انہوں نے دکھ سے نڈال دھیرے سے اس کا نام لیا تھا۔ اویس خان ذلت کا صدمہ برداشت نہیں کر پائے اور چل بسے تھے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ ان سب سے انجان محمد خان ساکت سا اویس خان کا بے روح و بے جان جسم دیکھ رہا تھا۔ وہ نور جہاں کو کیسے بہتر اس کی خبر دے گا؟ ماما! اس کی آواز معمول سے بلند تھی، جس کا محمد کو قطعی اندازہ نہیں تھا۔ ماما! وہ انہیں ایب نارمل انداز میں پکارتا کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ ماما! کمرے کا دروازہ کھولتے ہی اسے فرش پر نور جہاں پڑی نظر آئی تھی۔ محمد کے حلق سے دل خراش چیخ نکلی تھی۔ اگلے ہی پل وہ پھر نور جہاں کو اٹھائے ہسپتال دوڑا تھا، مگر اس کا یہ دوڑنا بے سود رہا۔ نور جہاں بیگم بھی اسے چھوڑ کر دنیا سے چلی گئی تھی۔ وہ ٹوٹا بکھرا سا غائب دماغی سے برج کے اوپر کھڑا تھا۔ وہ کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس کی اتنی آسانی سے چلنے والی زندگی اتنی مشکل، تباہ اور برباد ہو جائے گی اور اس ساری کائنات میں تنہا ٹوٹا بکھرا سا رہ جائے گا۔ مگر اس کی زندگی ایسی کیوں ہو گئی تھی؟ اتنی بری، بدتر اور ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کر رہا تھا، پھر بھی اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ میں تو تیری فرما برداری کی کوشش کرتا تھا، تیرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کو اپنانا چاہتا تھا، بدی اور گناہ کے سیاہ راستوں کو چھوڑ میں تو نور ہدایت کو چنتا تھا، اس پر چلنے کی کوشش کرتا تھا۔ پھر بھی تو نے ایسا مجھے کیوں اتنے گہرے اندھیرے میں لا پٹکا؟ کیوں میرے ساتھ ایسا کیا؟ میں نے تجھ کو چنا اور تو نے مجھے برباد کر دیا، مجھ سے سب کچھ چھین لیا۔ ایسا کیوں کیا؟ پھر کیا فائدہ اجالے کو چننے کا جب مقدر ہی اندھیرا ہو؟ تجھے چاہیے کیا فائدہ اللہ، جب تو میری ساری چاہت ہی مجھ سے چھین لے؟ اور اب تجھے چھوڑتا ہوں اللہ، تیری اور اس دنیا کو، روشنی کی راہ کو، نیکی کو، سب کو چھوڑتا ہوں، تیرے دیے گئے اس جسم کو بھی۔ بھلا کیا فائدہ میرے جینے کا جب میں اندر سے مر چکا ہوں؟ اللہ سے بے تحاشا بدگمان ہوا، ناراض ہوتا وہ برج سے نیچے بہتے دریا میں گرا تھا۔ اسے اب نہیں جینا تھا، اسے زندگی سے نفرت ہو گئی تھی۔ یک بستہ پانی میں بنا کسی جدوجہد کے تہ میں ڈوبنے تک اس کے ذہن میں بس یہی بات تھی، مگر اس کی آخری موت کی خواہش بھی اس کے اللہ نے پوری نہیں کی، جس سے وہ سارے تعلق توڑ چکا تھا۔ اسے اصغر پاشا نے ڈوب کر مرنے سے بچا لیا تھا اور اس کے بعد اس کی زندگی تبدیل ہو گئی تھی۔ اس نے روشنی کو چھوڑ کر اندھیرے کو اپنا لیا تھا۔ اب اس کی صرف ایک ہی مقصد تھا، ماریسا تقی سے بھی سب کچھ چھین لینے کی، ہنسی مسکراہٹ، فیملی، کیریئر، سب کچھ، کیونکہ ایک وہی تھی جس نے اس کی ہستی بستی فیملی کو تباہ اور برباد کر دیا تھا۔ پتہ نہیں اس نے ماریسا تقی سے شدید محبت کی تھی یا نہیں، مگر اب شدید نفرت ضرور کر رہا تھا۔ ان سب میں اسے ہمیشہ نور جہاں کی آواز آتی تھی، محمد اپنے نام کی کبھی بے حرمتی مت ہونے دینا۔ اسے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شکایت نہیں تھی، اسے تو ساری شکایتیں اللہ سے تھی، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بے حرمتی نہ ہو، اس نے اپنا نام بلیک ڈیول رکھ لیا، جو
जो कि वाकई अब वो बन चुका था। कहाँ है डॉक्टर मोहम्मद खान? हॉस्पिटल में बहुत तेज़ी से ये बात फैली थी। डॉक्टर सुनकर शिश्ता रह गए थे। 3 साल बाद आखिर कहाँ से आ गया वो? तकरीबन सभी डॉक्टर्स भागते हुए आए और नर्स शरीफा से पूछ रहे थे, जिनमें पेश डॉक्टर हादिया ये जान आलम थी। डॉक्टर मोहम्मद खान इमरजेंसी वार्ड में हैं, वो एक पेशेंट के साथ हैं। नर्स शरीफा इनकी इंफॉर्मेशन देती इनके साथ साथ इमरजेंसी वार्ड में दाखिल हुई थी, मगर वहाँ कोई नहीं था। डॉक्टर खान ना ही उनका पेशेंट मारिसा कमरे से निकलकर अब होटल के लॉबी में चल रही थी। कल रात ही वो ब्यूटी सिटी आई थी। लॉबी से अब वो होटल के कैंटीन के बड़े से हॉल में दाखिल हुई थी, और जब इसे लगा कि शायद कोई इसका ताक़ुब कर रहा हो, इसने फ़ौरन मुड़कर देखा। इसे सियाह लिबास की झलक सतून की ओर होते दिखाई दिया। वो कदमों को मोड़ते सतून तक गई, सतून से पुश्त लगाए, दाहिने पैर को मोड़े, सतून से टेक लगाए, हाथ में मौजूद सेलफोन पर इसका स्याह हुड में मौजूद चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। कौन हो तुम और मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो? मारिसा इस तक जाती इसे तीखी नज़रों से घूरती पूछ रही थी। चलो ये सारी मेडिसिन फटाफट निकलो। ब्लैक डेविल रुखाई से सारी मेडिसिन दुरेजेला की हथेली पर रखता बोला। दुरेजेला को अभी तक कुछ देर पहले ही होश आया था। वो अपने सामने एक मर्तबा फिर इसे देखकर खौफज़दा हो रही थी। अलबत्ता ब्लैक डेविल इसके खौफ को पहचान गया था, और इसलिए इसे डर था कि वो फिर बेहोश ना हो जाए। क्या लड़की? वो इतनी ज़्यादा डरपोक लड़की इसने अपनी ज़िंदगी में कहीं नहीं देखी थी। कहाँ तो इसकी बहन किसी से नहीं डरती थी, कहाँ ये जिसे देखकर लगता कि अब इसे डर डर कर ही मर जाना था। ब्लैक डेविल के खौफ से वो नाश्ता तो कर चुकी थी, मगर जब इसने दर्जन भर की तादाद में टैबलेट्स थमाई, दुरेजेला के होश उड़ गए थे। इतनी सारी दुरेजेला तो जैसे मेडिसिन की तादाद देखकर फिर से बेहोश होने लगी थी। ज़्यादा नखरे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इसने दुरेजेला को घूरते हुए कहा। मैं इस तरह मेडिसिन नहीं लेती, दुरेजेला ने सहमते हुए अंदाज में कहा। फिर क्या तुम्हें मेडिसिन को पीस कर स्पून में शहद के साथ घोल कर तुम्हारे मुँह में ठूंसना होगा मुझे? ब्लैक डेविल बुरी तरह तप गया था। वॉट? और जब दुरेजेला को खौफज़दा सा असबात में सर हिलाता देखा तो तही से इसका मुँह खुल गया था। कौन हो तुम और मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? ये सवाल तो तुमने कभी इस वक्त भी नहीं पूछा था। जब मैं तुम्हें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो करता हूँ तो अब क्यों पूछ रही हो? वो बुरा सा मुंह बना कहता हुआ अपना सर झुकाए सर उठाया था, जिसे देख मारिसा एकदम सदमे में आई थी। आप यहाँ क्या कर रहे हो हमीद भाई? दोस्ती की कीमत अदा कर रहा हूँ, हमीद जल कर बोला। क्या मतलब? मारिसा ने नासमझी से पूछा। तुम्हारे प्यारे चाचू का हुक्म बजा ला रहा हूँ। इसका हुक्म था मेरी भतीजी की देखभाल करो और मेरी बीवी से दूर रहो। पता नहीं मुझे वो जलील करने वाला इंसान बीवी चोर समझता है क्या? हमीद नहायत जले भुने अंदाज में कह रहा था। आप चाचू के कहने पर मेरा पीछा कर रहे थे? नहीं, सऊदी अरब के गैंग के कहने पर कर रहा हूँ। हमीद फाड़ खाने वाले लहजे में बोला था। आप इतने जले भुने हुए क्यों हैं? चले कुछ ठंडा पिए और दिमाग ठंडा करें। मारिसा इसे अपने साथ टेबल की तरफ इशारा करते हुए बोली। तुम्हारे चाचू के फरमान पर अपना ऑफिस और सारे काम छोड़कर तुम्हारा पीछे लूर लूर फिर रहा हूँ। डैडी को पता चला तो वो जूते पड़ेंगे कि मेरी साथ पुश्ते तक गंजी पैदा होगी। और तुम पूछ रही हो कि मैं जला भुना हुआ क्यों हूँ? जला कर कहता हमीद कोल्ड ड्रिंक कैन से घूंट भरते हुए कह रहा था। आपको अपनी नापैद हुई पुश्तों का बड़ा ख्याल है। वैसे चाचू कहाँ हैं? मारिसा इसे छेड़ते हुए कही थी। क्योंकि वो मेरी पुश्तें होंगी, मेजर खड़ूस तकी की नहीं, और मुझे नहीं पता वो कहाँ हैं। हमीद मारिसा को कहता कहीं और देख रहा था। एक मिनट मारिसा, शायद कोई हम पर नज़र रखे हुए है। कौन? बदस्तूर पिज़्ज़े की बाइट लेती मारिसा ने इत्मीनान से कहा था। कोई लेडी है, मास्क और बड़े से गॉगल में, चेहरा छुपाए। वो अब तक हमें घूर रही हैं। जैसे ही हमारी नज़र इन पर पड़ी, इसने चेहरे के सामने गड़बड़ाहट में सामने मेन्यू बुक को उल्टा पकड़ लिया था। इत्मीनान से खाती मारिसा की आखिरी बात पर ठिठकी। उल्टी मेन्यू बुक पकड़ी है? हाँ। मारिसा के सवाल पर हमीद ने सर हिलाया। ए लड़की, अपने आप को बच्चा समझना छोड़ दो, अब तुम्हारे बड़े होने का वक्त आ गया है। ब्लैक डेविल खुश्क लहजे में कहता दुरेजेला पर झुका था। अपना मुंह खोलो। इसकी हथेली से टैबलेट्स उठाता इसने हुक्म दिया। इसके लहजे और ख़तरनाक अंदाज पर लरसती दुरेजेला ने फ़ौरन मुंह खोला, पानी के बड़े घूंट के साथ टैबलेट निगलने की कोशिश की। इसके मुंह में टैबलेट डालता नया हुक्म जारी किया। दुरेजेला
دریجیلا ہاتھ میں موجود گلاس سے گھونٹ بھرتی ٹیبلٹ نگلنا چاہتی تھی، مگر ٹیبلٹ کی کرواہٹ اور بو سے اسے متلی آ رہی تھی، اور اگلے ہی پل ٹیبلٹ سمیت پانی کا گھونٹ اس نے باہر اگلا، کہیں اور نہیں اپنے اوپر جھکے بلیک ڈیول کے چہرے پر۔ کلی کرنے کے بعد دریجیلا نے بے ساختہ خوف سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ اسے پورا یقین تھا برا دیو اسے زندہ نہیں چھوڑنے والا تھا۔ الٹی مینیو بک پکڑی ہے؟ ہاں، میں نے انہیں کتنی دفعہ سمجھایا کہ کسی کی جاسوسی کرتے وقت بک کو سیدھی پکڑتے ہیں، مگر نہیں۔ کیا تم جانتی ہو اسے؟ ماریسا کو بڑبڑا کر چیئر دھکیل کر اٹھتا دیکھ ماریسا اس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ آپ بھی پہچانتے ہیں؟ ماریسا کہتی ہوئی اس ٹیبل کی جانب بڑھی جس ٹیبل پر حمید کے قول کے مطابق لیڈی الٹی مینیو بک پڑھ رہی تھی۔ اسے اس طرح پڑھتے ہیں۔ ماریسا اس کے ہاتھ سے مینیو بک لے کر اس کو سیدھا کرتی ہوئی بولی۔ شکریہ، مگر مجھے الٹا پڑھنے میں زیادہ مزہ آتا ہے۔ وہ واپس مینیو بک کو الٹا کر کے چہرے کے سامنے کرتی بولی، جس پر ماریسا سر ہلا گئی۔ آپ بھی مجھے فالو کر رہی ہیں؟ ماریسا جیسے تحمل سے پوچھا۔ بچپن سے ہی کیا ہے کیا؟ یہ تم نہیں جانتی؟ کب سے کر رہی ہیں آپ میرا پیچھا؟ آپ ہی ایک ہی پلین، ایک ہی ہوٹل میں، ہر سیکنڈ، ہر پل۔ مگر دیکھو تو صحیح میں کتنی صحیح جیمز بانڈ ہوں کہ ماریسا تقی کو خبر تک نہ ہوئی۔ گردن اکڑاتے اس نے کہا تھا، یار ماریسا، یہ عورت کون ہے؟ حمید نے اس کے مقابلے بازی سے اکتا کر پوچھا۔ اے حمید، تم نے عورت کسے کہا؟ وہ مینیو بک ٹیبل پر پٹکتی گررائی تھی، جس پر حمید بری طرح پکلایا تھا۔ کون ہے یہ بلا؟ ایک مرتبہ پھر حمید کے منہ سے پھسلا۔ اگر ایک مرتبہ مزید اور بے عزتی کرنے کی کوشش کی نہ تو میں تمہیں کچا چبا جاؤں گی۔ وہ بس دستور گراتے ہوئے بولی، صفی، کیا آپ بتائیں گی کہ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ حمید جواباً کچھ کہتا ماریسا جھلا کر بولی تھی، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ اپنی ننھی منی سی بھانجی کو یوں ہی اکیلا نہیں چھوڑ سکتی نا؟ صفی نے نہایت سنجیدہ چہرہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ ریئلی؟ ماریسا برا سا منہ بنا کر بولی۔ البتہ حمید ماریسا کے صفی کہنے پر وہ صفی کو بے یقینی سے دیکھ رہا تھا، اور اگلے ہی پل چیئر سے اٹھ کر بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ اسے کیا ہوا؟ اس طرح بھاگ رہا ہے جیسے کسی چڑیل کو دیکھ لیا ہو۔ صفی حیرت سے حمید کو ہوٹل سے باہر نکلتا دیکھ دروازے کی جانب اندھا دھند بھاگتے دیکھ رہی تھی۔ صحیح کہا، وہ آپ کو دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے ہیں۔ یقین مانے میرا بھی دل چاہ رہا ہے۔ آپ کسی سے چڑیل سے کم نہیں لگ رہی ہیں۔ یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ ماریسا صفی کو گھورتی ہوئی بولی، جو پنک قدموں تک جاتے گاؤن پر پنک سکارف اوڑھے، پھر سکارف کے اوپر پنک کلر کا بڑا سا گول ہیٹ پہنے ہوئے تھی، چہرے پر پنک شیڈ کا بڑا سا گوگل لگائے اور پنک کلر کا ماسک۔ اس کے حلیے میں صفی کافی مضحکہ خیز لگ رہی تھی، البتہ قطعی پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ تمہارا پیچھا کرنے کے لیے میں جوکر بن کر آئی ہوں، ماریسا اس کا جملہ کاٹتے ہوئے بولی۔ جانتی ہے لوگ آپ کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں۔ آئی ڈونٹ کیئر، لوگوں کی ہنسی میرے ہیلز کے نیچے، صفی لاپرواہی سے کہتے ہوئے بولی۔ آخر آپ میرا پیچھا کیوں کر رہے ہیں؟ ماریسا کرسی ڈھکیل کر اٹھتی ہوئی جھنجھلا کر بولی تھی۔ وجیہہ ہینڈسم سے دماد جی۔ صفی ہوٹل میں انٹرنس گیٹ سے داخل ہوتے فوزان کو دیکھ بولی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا؟ ماریسا نے ناسمجھی سے پوچھا۔ اس کی پشت تھی اس جانب، اس لیے ماریسا نے فوزان کو نہیں دیکھا تھا۔ اس کے پوچھنے پر صفی نے اسے پیچھے دیکھنے کا اشارہ کیا۔ نو وے! صفی بے ساختہ طرح اٹھی۔ وہاں نہ صرف فوزان تھا بلکہ اس کے پیچھے عدنان بھی تھا، جو حمید کو اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے لا رہا تھا۔ اپنا منہ کھولو! خوف سے آنکھیں میچی دریجیلا نے بلیک ڈیول کی خشک آواز پر آنکھیں کھولی تو دیکھا وہ ٹشو سے چہرہ صاف کرتا ایک مرتبہ پھر پورے تحمل سے اس کی جانب متوجہ تھا۔ اس کی گھورنے پر ایک مرتبہ پھر وہ جلدی سے منہ کھول گئی تھی۔ اس مرتبہ اگر میرے چہرے پر ٹیبلٹ اگلنے کی کوشش کی تو اس نے جملہ ادھورا چھوڑتے ہوئے اس کی زبان پر ٹیبلٹ رکھی۔ دریجیلا خوفزدہ ہوئی تھی، سر ہلا گئی تھی۔ پانی کا گھونٹ لیتے ہوئے ہی ایک مرتبہ پھر اس نے منہ میں کرواہٹ گھولی تھی اور زور سے ابکائی آئی تھی۔ گھونٹ اندر لو، باہر اگلنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بلیک ڈیول پیچھے ہوتے ہوئے اسے ڈپٹا۔ اس مرتبہ دریجیلا نے گھونٹ بھر ہی لیا تھا اور البتہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ اب کیا ہوا؟ وہ ان آنسوؤں سے نگاہ چراتے ہوئے چڑھ کر بولا تھا۔ یہ کڑوی ہیں، وہ منہ بسور کر بولی۔ ایک مرتبہ پھر حیران ہوتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ لو اور رونا بند کرو، بھلا کون روتا ہے اس بات پر؟ آج کل کے بچے بھی نہیں روتے، وہ بیزاری سے کہتا۔ اس کے سامنے پیسٹری سے بھری پلیٹ پٹکی۔ مجھے
مارگو آپی سے ملنا ہے۔ وہ پیسٹری کو دیکھے بنا بولی۔ رونی صورت بنائے ہوئے بولی، وہ کیوں؟ وہ تیوری چڑھاتے ہوئے بولا۔ اور تبھی بلیک ڈیول کا سیل فون بجا تھا۔ جینس کی جیب سے سیل فون نکال کر اسکرین دیکھا۔ اسے یاد آیا پرل نے اسے بلایا تھا۔ مجھے وہ اچھی لگتی ہے، دریشیلا کے منہ سے پھسلا تھا۔ دریشیلا کی بات سن کر اسکرین سے نظریں ہٹا کر بلیک ڈیول نے اسے دیکھا۔ اور میں کیسا لگتا ہوں؟ بجتا فون چھوڑ کر سائڈ پر ٹیبل پر رکھا، اس کے قریب جاتا اس نے پوچھا۔ آپ کا فون؟ وہ دریشیلا اس کی سوال پر خوف زدہ ہوئی تھی۔ تم مجھے میری بات کا جواب دو۔ وہ بیڈ کراؤن سے بہت سارے تکیے سے ٹیک لگائے دریشیلا پر ہلکا سا جھکا تھا۔ تو لیے نرس کی جانب دیکھتا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ 100 جول چارج کہتا ہوا وہ دریشیلا کی جانب بڑھا تھا۔ وہ دریشیلا کے اسٹرنم اور